السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہے 4 جون جمعہ اور یہ ہے آپ کا لیکچر نمبر 21 اور آج ہم کریں گے سبق نمبر 4۔ جلدی سے اپنی کتاب کھول لیں، اس پر ڈیٹ اینڈ ڈے بھی لگایا کرو بیٹا، تاکہ پتہ ہو کس دن ہم نے کیا پڑھا ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ یہی الفاظ جو آپ کے سامنے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، یہی آپ کے املا کے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی جو ہیں مشکل الفاظ ہیں جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نبرد آزما۔ نبرد آزما ہوتا ہے مقابلہ کرنا، خنک سرد، سہانا پیارا، مبہوت حیران، آغوش گود کو کہتے ہیں، سیاح سیاحت کرنے والا یعنی جو کئی جگہوں کی سیر کرنے والا ہو، یک بستہ سردی سے جمع ہوا یعنی کہ جو سردی سے جما دینے والا، جیسے کہ کہتے ہیں ہم کہ یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں یعنی اتنی ٹھنڈی ہیں کہ جما دینے والی۔ سحر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ ضلع ہوتا ہے صوبے کا وہ حصہ یا وہ علاقہ آپ کہہ لیں کہ جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضلع۔ مسافت دوری یا فاصلہ۔ صحت افزا یعنی صحت بڑھانے والا، صحت اچھی کرنے والا۔ البتہ بہرحال۔ عشرے کہتے ہیں 10 دن کو، جیسے ہوتے ہیں نا رمضان کا عشرہ آپ بولتے ہیں کہ رمضان میں 3 عشرے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرا عشرہ یعنی تیسرے 10 دن۔ تو عشرہ یعنی 10 دن۔ دورانیہ یعنی وقت کہہ لیں کہ دوران میں، یعنی کہ کہیں کہ اس عشرے کا دورانیہ یعنی اس 10 دنوں کے بیچ کا وقت۔ برقی کمکمو، برقی بجلی کو کہتے ہیں اور کمکمو بلب کو۔ برقی کمکمو بجلی کے بلب۔ دل فریب دل کو لبھانے والا۔ پرفضا یعنی خوبصورت فضا، اچھی فضا۔ معروف مشہور۔ صنوبر درخت کا نام ہے، ایک درخت ہے جس کا نام ہے صنوبر۔ بر صغیر کہتے ہیں سب کانٹیننٹ کو، یعنی جو پاکستان اور انڈیا جب اکٹھے تھے تو وہ پورا علاقہ بر صغیر کہلاتا تھا۔ سامراج کہتے ہیں حکومت کرنا، یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لو کہ سامراج کہتے ہیں کہ کسی ایسی حکومت ایسی آ گئی کہ جو نئی آئی ہو اور وہ اپنا نظام آپ کے اوپر آپ اس کے نظام جو وہ ہے وہ اپنا آپ کے اوپر نافذ کر رہی ہو۔ تو سامراج آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لو کہ حکومت ہے، نئی حکومت کوئی ایسی جو آ جائے۔ مجموعی یعنی کہ جمع کیا ہوا، اکٹھا۔ نوعیت پھر خطے علاقے کو کہتے ہیں۔ جان نثاروں جان قربان کرنے والے۔ میسر مہیا کرنا۔ ہمراہ ساتھ۔ سینکڑوں جیسے کئی سو، ہنڈریڈز۔ اور تہذیبی جو تہذیب ہوتی ہے ہمارا رہن سہن، اور حیثیت مرتبہ۔ آگے دیکھتے ہیں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اب یہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، عشرے یعنی دسمبر کے آخری 10 دن سے لے کے فروری کے پہلے 10 دن کا جو دورانیہ یعنی وقت ہے، اس وقت میں شدید برف باری وہاں پڑتی ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے، یعنی جما دینے والی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے، جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ یعنی کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے پورا، تو رات کے وقت جب لوگ اپنے گھروں میں لائٹیں جلاتے ہیں پہاڑوں پر رہنے والے، تو وہ ایسا منظر پیش کرتا ہے جگہ کہ جیسے ستارے زمین پر آ گئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے۔ کوہسار یعنی پہاڑ اور ملکہ یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے مری کو۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں
تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جب مری میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے لمبے لمبے درخت ہیں، چیڑ کے اور صنوبر کے۔ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ان کی ٹہنیاں جو جھکی ہوتی ہیں نیچے اونچے اونچے درختوں کی، تو ایسے لگتا ہے جیسے ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ تریٹ یہ مری کا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے جائیں تو موسم اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف سے اس خوبصورت موسم نے ہمیں اپنی باہوں میں لے لیا اور ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں یہاں تھوڑی سی تاریخ بتائی جا رہی ہے مری کے علاقے کی، کہ انگریزوں نے مری میں اپنا بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند، یہ پاک و ہند پاکستان اور ہندوستان کو کہا جا رہا ہے، اس کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انگریزی سامراج، کیونکہ وہاں انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی، تو وہاں کے رہنے والے جو تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف مہم چلائی، تو وہیں مری کے جو تھے رہنے والے وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو بھی توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ اب کیونکہ یہ ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اب انگریزوں نے مری میں اور اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے قدم جمائے وہاں پر اپنا تسلط قائم کیا، اپنی حکومت قائم کی، تو جو نوجوان ان کے خلاف مہم میں کھڑے ہوئے تھے نا گوریلا جنگ وغیرہ میں، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو سزائیں دی۔ اب توپ دم کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو توپ ہوتی ہے اس سے جس کو اڑانا ہوتا ہے اس کو توپ کے منہ پہ باندھ دینا، یعنی آگے اس کو باندھ دینا اور پھر اسے توپ سے اڑا دینا، یعنی اتنی اتنی سخت سزائیں انہوں نے ان نوجوانوں کو دی۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ وہاں کا ایک قبرستان ہے باغ شہیدہ کے نام سے، جہاں ان جانثاروں کی یعنی جان قربان کرنے والوں کی قبریں ہیں۔ یہ آج ہم اتنا ہی بیٹا سبق پڑھیں گے، آپ نے بھی اس کو غور سے ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے، اور یہ آپ کو سوالات دکھا رہی ہوں جو آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کے معنی جو پیچھے کتاب میں دیے گئے ہیں وہ لکھنے ہیں، اور چاہیں تو جو میں نے آپ کو الفاظ معنی بتائے ہیں آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا، تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ مری میں رہنے والوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، اور جو بھی آپ اس میں لکھنا چاہیں وہ آپ تفصیل سے وہ بات آخری پیراگراف سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسے پہلا لفظ ہے صحت افزا، تو صحت افزا کیا ہوتا ہے؟ صحت کو اچھا کرنے والا، جیسے مری ایک صحت افزا مقام ہے، یہ آپ لکھ دیں گے جملہ، مطلب اپنے سے بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ نبرد آزما ہونا، کہ مری کے نوجوان انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فرزندان اسلام، اسلام کے بیٹے، اس سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ پھر قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل، اس کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 8، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، گرم، کیونکہ خنک سرد ہوتا ہے نا تو اس کا الٹ جو ہوگا گرم۔ معروف، مشہور کو کہتے ہیں اور اس کا متضاد ہو جائے گا گمنام۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے آپ کے سامنے، محاورات کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ مفہوم ہوتا ہے معنی، آپ نے معنی لکھنے، قدم جمانا، ٹھکانہ بنا لینا، آغوش میں لینا، شوق سے بغلگیر ہونا، تانتا بندھنا، سلسلہ جاری ہونا، قدم چومنا، پابوسی ہونا یعنی پاؤں چومنا، ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے گھر کا کام نوٹ کر لیں، آپ نے کرنا ہے سبق نمبر 4 کے الفاظ معنی، جیسے میں نے کہا کتاب کے پیچھے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی کر سکتے ہیں،
اور کتاب کے سوال نمبر 3، 5، 8، 9 جو بھی میں نے آپ کو سمجھائے ہیں وہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ تھینک یو۔